سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کروایا. کیا؟ بیت المقدس، جسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آج تباہی اور بربادی ہے. آج یہودی اس کے در پہ ہوئے ہیں، اور خاص طور پر مظلوم مسلمانوں پہ جو بمباری کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو. آج جو تباہی وہاں پہ ہو رہی ہے، ہم قبلہ اول کو بھول چکے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، انگلی ہے، پیر ہے، کسی حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے، ہوتی ہے نا. تو فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بیت المقدس کے اندر، تو ہمیں وہ ظلم، وہ درد، اگر تکلیف ہمیں برداشت، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تو ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. اگر ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے تو پھر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وگرنہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کے لیے یہاں پہ احتجاج کرنے لگتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت تو صرف ظلم کرنے کے لیے رہ گئی ہے. کسی حکمران نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم تھوڑا سا بیان ہی دے دیں یار غلط ہو رہا ہے. اتنی بھی غیرت ایمانی باقی نہیں رہی. ہاں، اگر اس ملک کے اندر کسی نے کوئی چھوٹا سا قانون توڑ دیا ہے نا، یا اس پہ شبہ بھی ہے، اس کو پکڑ کے مہینوں اندر رکھنا ہے، اس پہ ظلم کرنا ہے، ہر کام کر لینا ہے. لیکن خود جو کرتے ہیں اپنا کوئی نہیں. آپ جو مرضی عیاشیاں کرتے پھریں، جتنا مرضی قرضہ لے کر اڑاتے پھریں، جتنا مرضی پروٹوکول لیتے پھریں، لیکن عوام جس کا نام لے کر پیسہ قرضہ لیا جاتا ہے اسے کچھ نہیں دیا جاتا سوائے مہنگائی کے، ذلالت کے. اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے. ہم نے نظام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوشش نہیں کی. ہم نے چاہا نہیں ہے کہ حضور کا نظام اس ملک کے اندر آ جائے. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. اگر کوشش نہ کی تو یاد رکھیے گا کہ ہم دیندار ہوں گے، ہم جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا، حسین حسین تو کرتے تھے علیہ السلام کہ انہوں نے دین کو روشن کر دیا، نظام مصطفیٰ کو بچا لیا. تم نے لنگر تو بہت بانٹا، سبیلیں تو بہت لگائی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم نے حسین نے جو کاز اٹھایا تھا، جو نقطہ لے کر چلے تھے، تم نے اس کی بھی پیروی کی؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی اتنا سا بھی کام کیا؟ کوئی رتی بھر بھی کیا اس نظام مصطفیٰ کو؟ اور یہ بھی سمجھا کہ جو نظام چل رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے؟ کبھی دل کے اندر بھی یہ برا محسوس کیا؟ کبھی اس نظام کے لیے جو نظام مصطفیٰ ہے اس کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی کی ہے؟ تو اس کے ہم جواب دہ ہوں گے. اسی لیے آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اتنے بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں کہ ایک بیان بھی جاری نہیں کر سکتے، کسی طاقت سے ڈرتے ہیں. مسلمان جب مسلمان ہے، اس کے اندر غیرت ایمانی ہے، تو کسی کا کیا کام ہو کسی سے ڈرتا پھر؟ وہ ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اگر وہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو اللہ کو اس نے مانا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں ہے اس نے. تو اس لیے وہ ہمارے بھائی بیت المقدس کے اندر، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بارڈر یہ ختم ہو جائے تو ہم جا کر ان کے لیے جہاد کریں. ان پہ ظلم ہو رہا ہے، کتنے بچے شہید کر دیے. اب تک تقریباً 1500 سے 2000 تک شہادتیں ہو چکی ہیں، اور 7 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ بے گھر ہو چکے، تباہ و بربادی ہو چکی وہاں پہ. اسرائیل نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ، لیکن ان کا جذبہ ابھی بھی کمزور نہیں ہوا، وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں. ان کے پاس نہ ایٹمی طاقت ہے، نہ فوج ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں. ان کی بستیوں میں جا جا کر فتح کر رہے ہیں علاقوں کو. اللہ پاک ان کی غیبی امداد